لیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ معلوم کر لیا کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کسی ٹیلے پر اوپری جگہ پر اوپری حصے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور تیر نکال کر کہنے لگے دیکھو تم مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک کہ میں تمہارے اتنے آدمیوں کو قتل نہ کر دوں، جتنے میرے پاس تیر ہیں ان تیروں سے تمہارے آدمیوں کو ختم کر دوں گا۔ اگر تیر بھی ختم ہو گئی میرے بازو میں جب تک طاقت ہے میں تم کو اس وقت تک لڑتا رہوں گا۔ یہ جذبانہ بات سن کر، یہ درد، یہ جوشانہ بات سن کر ایک کافر نے کہا لات و عزا کی قسم اے صہیب سنان رومی، جب تم مکہ المکرمہ آئے تھے غریب تھے، مفلس تھے، اب یہاں سے تم جا رہے ہو، آپ مالدار ہو چکے ہو، آپ کے پاس بہت سارا سامان ہے، اگر آپ ہمیں سامان دے دیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت صہیب سنان رومی رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ میرے گھر میں کونے میں خزانہ دفن کیا ہوا ہوں وہاں سے اٹھا لینا۔ اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ وہاں سے آ گئے، انہوں نے سوچا دولت آنی جانی چیز ہے، انہوں نے دولت کو چھوڑ دیا، حقیقی ایمان کی جو دولت تھی اسے لے کر مدینہ المنورہ چلے گئے۔ اب مدینہ المنورہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صہیب رومی تم نے مکہ المکرمہ کے لوگوں سے دین کا بہت بڑا منافع کیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش جو حبشہ چلے گئے تھے، پھر مکہ المکرمہ آئے، چھپ گئے تھے، لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور ظلم کرنے لگے اور ان کے باپ نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ جانا چاہ رہے ہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آخر کار ان کے باپ سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ میں اپنا پرانا دین جو آباء و اجداد کا دین ہے اس دین کو قبول کروں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ان کے باپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ آخر کار جنگ بدر کا جب موقع آیا یہ عبداللہ بن سہل آگے بڑھ کر جا کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ اب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ہجرت کرتے اعلان کے بغیر ہجرت کرتے، اگر اعلان کر دیتے اعلان کے بغیر ہجرت کرتے ہی